حضور نے جمعہ کے دن صبح صبح ساری کے ٹائم فجر کی نماز کے پہلے حضور نے فرمایا یہ آپ مدینہ چھوڑ دیں، فجر کی نماز کے بعد مدینہ چھوڑ دیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت خالد بن ولید، یہ ترتیب تو آپ کو پتہ ہے حضور نے دی، بہرحال چھوڑ دیا۔ جب امام الانبیاء مسجد نبوی میں جمعے کے ٹائم امامت فرمانے کے لیے تشریف لائے جمعہ کی، تو حضور نے جب صفوں کے اندر دیکھا، نماز پڑھانے کے بعد ایسے صفوں کے اندر دیکھا تو حضور نے دیکھا عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہوئے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ میں نے تمہیں صبح روانہ کر دیا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا آج سید الایام ہے، سید المساجد ہے اور سید الانبیاء کی امامت ہے، تو میں نے کہا جمعہ آپ کے پیچھے کڑ کر جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غزوتہم۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ جو میری بات مان کر صبح مدینہ چھوڑ گئے، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اگر تو سارا بھی خرچ کر دے ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول کے فرمان کو چھوڑ کر نیکی کرنے کی کوشش کی اور جمعہ پڑھنے کی کوشش، حضور کے فرمان کو پیچھے رکھ کر جمعہ پڑھنے کی کو اپنی طرف سے نیکی کرنے کی کوشش کی۔ حضور نے فرمایا جو کچھ زمین آسمان میں ہے تو سارا بھی خرچ کر دے، جنہوں نے میرا حکم مانا مدینہ چھوڑ دیا، صبح تو ان کے جناب مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ پھر روتے ہوئے نکلے، کہا یا اللہ یہ وہی عبداللہ بن رواحہ ہیں خلو بن الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی، ہٹ جاؤ کافر دو بچو، حضور آ رہے ہیں۔ آج یار دی خبر نہیں رہنی ہے، آج کعبے کے بھی بندے وٹ کے رکھ دینے، لیکن حضرت حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ انہوں نے مقام نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ پھر روندے ہوئے نکلے، یا اللہ آج تو بعد اپنے حبیب کے دیار دوبارہ زندہ واپس نہ لے آویں، عبداللہ بن رواحہ جتھے جا رہے ہوتے شہید ہو جاوے، پیرانے جس کی قبر پڑی ہوئے اور کوئی مسافر گزر جائے گزرے، انہوں نے کہا واہ عبداللہ بن رواحہ تو حضور دے نام تے کیویں جان دے کے کیا روندے ہوئے جناب مدینہ پاک چھوڑیا۔ اس شرط سے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی جاوے پھر جناب کہے ختم نبوت کا مسئلہ ملک کے اندر ہوئے اور جناب کوئی چپ کر کے بیٹھے ہوئے، اے میں پتہ کیوں اسی کہہ رہے ہیں سانوں کا لوڑ نہیں تسی بولو، لیکن اسی کہنے ہیں یار آخر حضور دی بارگاہ پیش ہونا، اس دن جے دھکے مارتے پھرو گے کہ ساڈا کی بنے گا، آج بھی اسی تانوں کہہ رہے ہیں تہاڈا بنا لئیے کچھ۔ بے شک کیا بات کیا بات، اس دن جے پوچھتے بنو گے کہ ہون کی ہوئے گا، ایسی آج تو انہوں کہنے ہیں ہون کچھ کر لئیے، اس دن بڑا ڈاڑا دینے نا پیش تا ہونا مالکہ دی بارگاہ۔ احمد اقبال تھوڑی کہنا تو غنی ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، بار حساب امرات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر۔ اقبال جیسا بندہ کہنا یا اللہ تو میرے کو پوچھنا میں کی کرتوں کی دن، تو تک جاندہ سارا کچھ ہے تیرے گھر، جو کچھ لینا ہے حساب حضور دی مبارک نگاہ تو ہو رہا لے لویں، میں بچا لویں۔ لیکن اقبال دی بھی ایک خام خیالی کہ حضور دی نگاہ تو اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو ہم۔ لیکن اقبال اپنی بچت واسطے کہندا کہ حضور دے سامنے یا اللہ میں شرمندہ نہ کری کہ حضور نے پوچھ لیا کلمہ تا اقبال میرا پڑھتا سا کردہ کی رہا دنیا دے، حضور نے پوچھ لیا بھئی میرے نا تے کھانا لے ہو، میرے نا تے جناب مربے تے جناب آستانے تے ملک لینا لے ہو، بلکہ ملک حضور دی نا لین دے خاک نال جڑی لگی خاک اس دے نال بڑھیا، بلکہ اس تو بھی جناب حضور دی سواریاں نے جتے پیشاب کیتا اس خاک نال جڑی خاک اٹھ گئی اس نال پاکستان بڑھیا۔ لیکن ہے تسی دسو کہ پاکستان بڑھا کے تسی حضور دی ختم نبوت میں پہ گئے ہو، تسی اتنا ناوارث سمجھ رہا، اتنی بات سمجھ رہی، ایک تہاڈی غلط فہمی جدو تک اسی جینیا، جدو تک اسی جینیا، ہاں جدو تک ایک اکھ بھی جھبک دی حضور دی ختم نبوت دے تاج اور تخت دی اسی طرح ہی حفاظت ہوئے گی اس طرح کہ امامہ والے نے حفاظت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک